تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اکثر اداس رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا علیہ السلام کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ جنت کے اندر خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو اور گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا کوئی پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت کے اندر رہا کرتے تھے، اور وہ دونوں جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے، اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا بھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان یعنی کہ ابلیس لعین سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت کے اندر ہرگز نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہے ہیں، مجھے بھی جنت میں لے کر چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے کر جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ خیر، سانپ نے شیطان کو منہ میں رکھ کر جنت کے اندر لا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے نہ لگو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا علیہ السلام نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا۔ وہ پھل بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اس غلطی پر معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھایا تھا اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں اور حضرت حسن بصری بن وہب بن منبع اور عطیہ اوفی ابو مالک سے بھی مروی ہے۔ اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا،
اور حضرت ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو حسین کے واسطے سے ابو مالک سے نقل کیا کہ یہ کھجور کا درخت تھا، اور ابن جریر نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا، اور حضرت ابو عالیہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے بول و براز کی ضرورت یا ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شیان شان نہیں تھی۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا وہ جنت کہاں تھی، اس کے حوالے سے بھی مفسرین کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ چنانچہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اس لیے بھی آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ جبکہ حافظ ابن عساکر نے اپنی سند سے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ آدم علیہ السلام کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا تھا، بہت زیادہ بالوں والا، اور اپنے سطر کو چھپانے والا تھا۔ جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے کہ ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا کہ اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے، اور باقی رہا جنت سے زمین پر اترنا، تو پہلے نزول سے مراد جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا ہے، اور دوسرے آسمان سے زمین کی طرف اترنا ہے، لیکن یہ رائے انتہائی کمزور اور ضعیف ہے۔ اور حافظ ابن عساکر نے مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم اور حوا علیہ السلام کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا، اور میکائیل علیہ السلام نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلدی دی گئی ہے، بس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تجھ سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور امام اوزائی نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سال تک قیام پذیر رہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اور اپنی غلطی پر بھی 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال تک روئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واپس جنت کے اندر بلا حساب و کتاب داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔